بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلشن راز شروع اس ذات بابرکت کے نام سے جس نے انسان کو سوچنا سکھایا اور دل کے چراغ کو اپنے نور سے روشن فرمایا۔ اس کے فضل و کرم سے دونوں عالم روشن ہو گئے اور اس کے فیض سے خاک آدم گلشن بن گیا۔ دنیا تصوف کے فارسی شعراء اور صوفیاء کرام میں ایک اہم نام حضرت شیخ محمود بن عبد الکریم شبستری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ اپنی منظوم صوفیانہ تصنیف گلشن راز کی وجہ سے مشہور ہیں۔ گلشن راز حضرت سید امیر حسین ہروی رحمۃ اللہ علیہ کے کیے گئے 17 سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہے۔ شیخ محمود شبستری 1287 عیسوی میں تبریز کے قریب شبستر میں پیدا ہوئے اور تبریز میں 720 ہجری یعنی 1320 عیسوی میں وفات پائی۔ شبستر اور تبریز موجودہ ایران کے صوبہ آذربائیجان شرقی میں واقع ہیں۔ ہرات افغانستان کے مشہور صوفی بزرگ اور شاعر سید امیر حسین ہروی نے 717 ہجری میں تصوف اور عرفان کے حوالے سے 17 موضوعات پر شیخ محمود شبستری سے سوال پوچھے تھے۔ ان کے جواب میں محمود شبستری نے منظوم گلشن راز لکھا جو تقریباً 1000 اشعار پر مشتمل ہے۔ شیخ محمود شبستری سے سوال پوچھنے والے سید امیر حسین ہروی غزنوی سلسلہ سہروردیہ میں حضرت غوث بہاء الحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور شاہ رکن عالم کے معاصر تھے۔ ان کی تصانیف میں نزہۃ الارواح، زاد المسافرین اور کنز الرموز وغیرہ شامل ہیں، اور وہ شیخ فخر الدین عراقی کے پیر بھائی بھی تھے۔ شیخ محمود شبستری نے ان کے سوالوں کے جواب میں یعنی گلشن راز میں فکر و تفکر، راہ سلوک کے مسافرین، انانیت اور منصور حلاج کے ان الحق کی تشریح، وحدت اور کثرت، سعی اور مجاہدہ ارباب کمال، مخلوقات کے احوال، مظاہر حق، حقائق و معارف، شمع و شاہد اور بت و زنار جیسے اصطلاحات پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور ضمناً بہت سے دینی اور عرفانی اصلاحات اور نظریات کو بھی بیان کیا ہے۔ تصوف اور عرفان کے عمیق اور گہرے اصطلاحات، علم کلام اور فلسفے کی وجہ سے گلشن راز کے متعدد شرح بھی لکھے گئے، جن میں شمس الدین محمد لاہجی گیلانی کا مفاتیح الاعجاز شرح گلشن راز مشہور ہے۔ اس کے علاوہ الہی اردبیلی ملا حاجی محمد ابراہیم سبزواری، شاہ محمود دائی شیرازی، بابا نعمت اللہ نخجوانی وغیرہ مشہور ہیں۔ سرزمین سندھ کے اکثر صوفیاء کرام نے بھی گلشن راز سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ 1920 میں ایڈورڈ ہنری ونفیلڈ نے انگریزی میں دی سیکریٹ روز گارڈن کے نام سے گلشن راز کا ترجمہ کیا جو بے حد مقبول ہوا۔ ایڈورڈ ہنری اس سے پہلے جلال الدین رومی کی مثنوی، حافظ شیرازی کے دیوان اور عمر خیام کی رباعیات کے بھی ترجمے کر چکے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے گلشن راز میں زیر بحث سوالات میں سے 9 سوالوں کے جوابات جدید اور اپنے فکر و انداز میں لکھے اور اسے گلشن راز جدید کا نام دیا ہے جو زبور عجم میں موجود ہے۔ علامہ اقبال نے محمود شبستری کو دانائے تبریز کہا ہے، اور محمود شبستری کا یہ منظوم شاہکار واقعی تصوف اور عرفان کی دنیا کے راز و اسرار کا خوبصورت اور خوشبودار باغیچہ ہے، جس کے پھولوں نے لاتعداد لوگوں کے ارواح اور قلوب کو معطر کیا ہے۔ محمود شبستری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں، میری آنکھ سے تو خود ہی اپنے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، تو پھر کس لیے اپنا جمال مجھ سے چھپاتا ہے؟ جہان تو سراسر ایک آئینہ ہے جس کے ہر ایک ذرے میں
ایک آفتاب چمکتا ہے، تیرا جمال جہاں کہیں پردہ اٹھاتا ہے، ہر ذرے کے پردے سے ایک آفتاب دکھائی دیتا ہے۔ اگر تو ایک قطرے کا دل چیرے تو اس سے 100 شفاف سمندر نکل پڑیں گے۔